بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کے مارکیٹ ریکیپ کے ساتھ عرفان وان آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو ویورز، آج اس کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ موجود ہیں۔ ثناء اللہ مروت صاحب تقریباً 20 سال کا اسٹاک مارکیٹ کا تجربہ رکھتے ہیں اور ٹیکنیکل انالیسس میں ان کی بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہے، تو ان کو آج ہم نے اسپیشلی انوائٹ کیا ہے اپنے سیگمنٹ میں کہ وہ آئیں اور آپ لوگوں کو اپنی جو ہے ایک ماہرانہ رائے وہ آپ کو دیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں کیا بیہیویئر ہو سکتا ہے۔ تو آئی ہینڈ اوور ٹو ثناء اللہ مروت صاحب کہ وہ ریمیننگ جو ہے آپ کو ویڈیو میں اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو بھی مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہے اس کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ عرفان صاحب، بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ مجھے دعوت دی آج۔ مارکیٹ کا پچھلے جولائی سے لے کے اب تک جو ہے بہت ڈل والیوم ہم نے دیکھے ہیں، اور اس میں اسی حساب سے اتار چڑھاؤ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی دیکھے ہیں، جیسے یوکرین اور رشیا کی جس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے، اور جیسے جیسے مارکیٹ میں کروڈ آئل کا $64 پر بیرل سے 130 تک جانا، اور وہاں سے پھر اب 90-95 کے رینج میں آنا، تو مارکیٹ کی بیہیویئر بھی انٹرنیشنلی اسی حساب سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہیں پوری دنیا کی مارکیٹس، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری مارکیٹ میں بھی دیکھا گیا۔ اس کے برعکس کہ ہماری لوکل پولیٹیکل انسرٹینٹی اور پولیٹیکل جو آج کل آپ لوگوں کے نالج میں ہوگا، نیوز سے آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ عدم اعتماد کا جو ایک فیز چل رہا ہے، اور اسی میں کبھی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی حکومت کے پاس اتحادیوں کی تعداد بہتر ہے، اور کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی ان میں جو ہے کوئی وہ شفٹ ہو رہے ہیں اپوزیشن کی، تو وہ بھی مارکیٹ کا پہ اس پہ امپیکٹ آتا ہے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کا بزنس جو ہے وہ اسی حساب سے وہ بہت سینسٹیو ہوتی ہے۔ گو کہ جتنی بھی فنڈامنٹلی اسٹرانگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے بزنس وغیرہ پہ اتنا فرق نہیں آتا، لیکن اسٹاک مارکیٹ کے پرائسز میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں امپیکٹ آتا ہے، اس کے اتار چڑھاؤ جو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر پچھلے رزلٹ سیزن پہ ہم نظر ڈالیں تو پچھلے سالوں سے بہت بہتر رزلٹ آئے ہیں، خاص طور پہ ٹیکسٹائل پہ، کیونکہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھی ہیں، ڈالر جو ہے وہ ہمارے روپے کے اگینسٹ اسٹرانگ ہوئے تو ان کی پیمنٹ ساری ڈالرز میں ہوتی ہیں، تو اس حساب سے ان کے پروفیٹیبلٹی پہ جو ہے نا کافی پازیٹیو امپیکٹ آئے، اس کے رزلٹ کافی بہتر آئے۔ اس کے علاوہ ڈیویڈینڈ بونس بھی جو ہے وہ مختلف کمپنیز نے بہت، جو کہ ٹائم ٹو ٹائم عرفان صاحب بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے، ہم بھی کرتے ہیں، تو اس کا بہت پازیٹیو۔ اب جیسے رزلٹ سیزن اور ہو چکا ہے، کچھ جو کمپنیز کے جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ڈیویڈینڈ یا بونس یا رائٹ شیئرز، وہ ایکس ہو چکے ہیں، کچھ ابھی ایکس ہونے والے ہیں ان قریب، اور اس کے بعد پھر رول اوور ویک جو نیکسٹ ویک ہے، وہ ایک رول اوور ویک سٹارٹ، جو فیوچر کانٹریکٹ ابھی کرنٹ مارچ کے چل رہے ہیں، وہ اپریل کانٹریکٹ جو ہے وہ نیکسٹ منڈے کو آ جائیں گے، اور مارچ کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہو رہے ہوں گے فرائیڈے کو، تو اس میں مزید پھر مارکیٹ میں جو ہے اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں، اور اسی حساب سے اگلا ہفتہ جو ہے وہ ویسی ہمارے پولیٹیکل جو جتنی بھی پارٹیز ہیں جنہوں نے اعلانات کیے کہ جی ہم جلد سے جلوس کریں گے، اور عدم اعتماد کا جو ہے وہ پیش ہو گئی اسمبلی میں، تو او آئی سی بھی جو ہے وہ کانفرنس بھی شروع ہونے والی ہے، تو اس میں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے کہا کہ ان دنوں میں ہم نے کوئی بھی ایسا دھرنا یا ایسی ایکٹیویٹیز ہم نے نہیں کرنی کہ اس پہ کوئی اثر پڑے، لیکن اس رول اوور ویک کی وجہ سے مارکیٹ پہ ہم اتار چڑھاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اب ایک نظر گراف پہ ڈال لیں کہ یہ عرفان صاحب اگر آپ اس طرح یہ ویکلی جو ابھی آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے بھی کینڈل سٹکس ہیں یہ ایک ویک کے ہیں، تو نیچے جو ہے جہاں ماؤس کے ذریعے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، تو یہ بہت بہتر والیوم پچھلے جو ہے ستمبر
یہ 2020 کی بات ہے، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ والیوم یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہوں گے. تو یہ اگر میں ماؤس یہاں پہ لے کے آتا ہوں تو 2.1 بلین کا ایک ہفتے کا یہ ٹرن اوور ہے. یہ یہاں سے لے کے جولائی 2020 سے لے کے اور تقریباً جون 2021 تک کافی اچھے ہم نے والیوم دیکھے، کیونکہ مارکیٹ کو ہمیشہ جب بھی ٹیکنیکلی اور سائیکلوجیکلی دیکھا جاتا ہے تو وہ والیوم بیس پہ، اور وہاں پہ اگر یہاں سے والیوم آنا شروع ہوئے ہیں تو یہ ایک بریک آؤٹ تھا جہاں پہ تقریباً 35,300 کا ویکلی بریک آؤٹ ملا، اور وہاں سے لے کے پھر مزید بیچ میں تھوڑی بہت کریکشن آئی، لیکن 35 سے لے کے وہ 47,000 تک مارکیٹ ویک آن ویک بیسس پہ ہم نے اپ ٹرینڈ دیکھا. لیکن فیب 2021 سے لے کے بلکہ جنوری 2021 سے لے کے یہ ابھی تک یہ پورا تقریباً سال گزر گیا. اب یہاں پہ اگر میں ماؤس کے تھرو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں 43,000 سے لے کے اور صرف 47,000 ایوریج کے حساب سے 47,000 میں یہ 4-5 ہزار پوائنٹ میں ہی، جیسے پچھلے دنوں بھی عرفان صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھی تھی، انہوں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا تھا، تو یہ تقریباً 3-4 ہزار پوائنٹ میں پورے سال مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا. اور اسی میں اگر کسی نے اوپر لیول پہ کوئی انٹری لی تو وہ نیچے آ کے وہ لاس یا لیوریج پہ زیادہ کام کیا ہو تو انہوں نے لازمی اس میں لاس کیا ہوگا. ہمیشہ عرفان صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو اسمال انویسٹر ہے ان کو لاسز تب ہوتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں. ٹریڈنگ وہ ہوتی ہے جو کہ ڈے بائی ڈے آپ کرتے ہیں، اور آج آپ کو کچھ بہتر نظر آتا ہے تو آپ بائنگ کرتے ہیں، اگلے دن صبح پہلے ہی گھنٹے میں آپ پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں، اور مڈ ڈے کے بعد جب آپ کو لگے کہ جی اگلے دن پھر مارکیٹ کا ٹرینڈ پازیٹیو ہو سکتا ہے تو اس میں وہ سٹاک جس میں قدرے والیوم بھی ہوں اور پازیٹیو ہو تو وہ پھر آپ بائنگ کرتے ہیں، اور وہی چیز آپ لوگ ہم سب ان کو اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. رات کو پھر اسٹڈی ہوتی ہے، اگلے دن کی جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ لیول، سٹاپ لاس سب رات سے ہی ہم بتا دیتے ہیں. تو اس طرح ڈے بائی ڈے ٹریڈنگ سے انٹرا ڈے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، لیوریج ٹریڈنگ سے جو ہم کہتے ہیں کہ گریز کیا کریں. لیکن ڈے بائی ڈے ٹریڈنگ جو ہے وہ اگر طریقے سے کیا جائے تو اٹس مچ بیٹر دین شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ، کہ جب وہ ٹائم گزرتا ہے تو آفٹر 6 months آفٹر 1 year تقریباً دیکھا گیا ہے کہ جو پراپر فالو کرتے ہیں تو مور دین 50%، 60%، ایون مارکیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح ابھی میں نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ 100% پہ بھی پروفٹ چلے. تو ہمیشہ ڈے بائی ڈے ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ کو مکس نہیں کرنا. اب اگر ہم انویسٹمنٹ کی بات کریں تو جب تک مارکیٹ نے یہ ویک آن ویک بیسس پہ 47,000 سے اوپر بریک آؤٹ نہ دیا تب آپ آگے 6 مہینے 3 مہینے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اور جو لوگ ڈے بائی ڈے ٹریڈنگ نہیں کر سکتے ان کو جو الرٹس ہم ڈے بائی ڈے کے لیے ہم سینڈ کرتے ہیں، آپ لوگ بتاتے ہیں، تو ان کو وہ فالو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس شاید ٹائم نہ ہو، بزنس میں بزی ہوں، جاب جو ہے نا ہو کہ جو ٹائم نہ دے سکیں. حالانکہ واٹس ایپ کے تھرو گائیڈ کرنا، وہ واپس اپنے ہاؤس کو رپلائی کرتے ہیں اور ان کے آرڈر ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ ان کے پاس ٹرمینل نہ بھی ہو. لیکن پھر بھی اگر نہیں کر سکتے تو نہیں. لیکن ویکلی جب تک اس نے بریک آؤٹ یہ 47,000 سے اوپر جو یہ میں دکھا رہا ہوں ماؤس کے ذریعے یہ نہ، اور والیوم بھی یہ نیچے جو ہیں اس سے بڑھ نہ جائیں، تب تک آپ اگلے 6 مہینے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے. اور یہ بالکل ایج پہ ابھی ویکلی بیسس پہ مارکیٹ ٹریڈ ہو رہی ہے. اگر خدا نخواستہ اگلے ہفتے یا اس سے یہ 42,600 سے نیچے اگر اس نے ٹریڈ کرنا شروع کر دیا تو یہ نیچے جتنے بھی یہ والیوم نظر آ رہے ہیں، یہ خاص طور پہ دسمبر 2020 سے لے کے اب تک یہ پورے سال کے، یہ سب سیلنگ پریشر اس میں آئے گا،
क्योंकि साइकोलॉजिकली जो है वो फिर जितने भी चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो स्मॉल इन्वेस्टर हो जिसने होल्डिंग की हुई है कि लॉन्ग टर्म के लिए, वो सेलिंग में आएगा। और ये यही लेवल जो है ना फिर आगे नीचे आके 35,000 36,000 भी हम देख सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये भी हो सकता है। तो इसलिए जैसे गाइड किया जाता है प्रॉपर, तो फॉलो करना चाहिए। अपने तौर पे खुद एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ना किया करें, और जिस तरह डे बाय डे किया जाए, वीकली जैसे मैं बताया कि ये ब्रेकआउट ना हो, तो फिर हाँ, जब अगर ये 35,000 36,000 पे आ जाए, तो जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 महीने 6 महीने की, उनको फिर लाजमी यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। ये फिर जब वापस रिबाउंड होगा और फिर वापसी पे कहाँ पे स्टॉप लॉस बनेंगे ये इस तरह, वो इंशाल्लाह फिर जैसे हम गाइड करते रहते हैं और बताए, तो जब भी आप कहेंगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से भी इस तरह मैं हाजिर हूँगा। हाँ साहब, कोई डे ट्रेडिंग के लिए आप हमें कुछ शेयर्स बता दीजिए जो आजकल के दिनों में हम जिनमें ट्रेड कर सकते हैं और जो थोड़े सेफ स्टॉक्स हों, उसमें हमें थोड़ा जी, अगर हम इरफान साहब डे की बात करें तो यहाँ पे हम वन डे को सेलेक्ट कर लेते हैं। आज के दिन में जो मार्केट ने 44,281 का हाई लगाया था, और वहाँ से फिर नीचे करेक्शन करके 43,900 राउंड अबाउट वहाँ से रिबाउंड हुई, और क्लोजिंग जो है वो 43,975 पे हुई है। कल मॉर्निंग में पहले घंटे में, जैसे पहले हम भी बता चुके हैं, आप लोग भी किया हुआ होगा कि जी टेक्नोलॉजी के कुछ स्टॉक्स हैं, टेक्सटाइल के हैं, ऑटो सेक्टर्स वगैरह के हैं, फार्मास्यूटिकल के हैं, तो वो अगर बाइंग की हुई है, तो जैसे ही 44,200 के आसपास मॉर्निंग में पहले घंटे में ट्रेड करे, तो वहाँ पे लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इंडेक्स वाइज भी। और उसके बाद जैसे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि मिड डे के बाद 12-1 बजे के बाद अगर ये नीचे आके फिर बाइंग नीचे लेवल्स पे नहीं करनी टाइम के हिसाब से, अगर 1 बजे के बाद ये वापस रिबाउंड करे और 44,200 या उससे ऊपर ट्रेड करे, तो वो स्टॉक जो जिसमें वॉल्यूम भी हो, 2-3% एटलीस्ट पॉजिटिव भी हो, वो बाय करने चाहिए अगले दिन के लिए। फिर उसके अगले दिन जैसे रात को हम फिर बताते भी हैं, अगर चलो खुद से भी करते हैं, वो अगले दिन पहले घंटे में फिर देखना होता है कि जी प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं तमाम सुनने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर आप ऐड हो। बेशक मैं फ्री में, जैसे आप हमारे दोस्त हैं, वैसे तो हम अपने क्लाइंट्स वगैरह को जिस तरह गाइड करते हैं, तो आप लोगों के रेफरेंस से अगर वो कहेंगे तो ट्रायल बेस पे भी जो है ना हम उनको ऐड कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ब्रॉडकास्ट का, वो 0305555630। तो ये कि आपके रेफरेंस से मुझे मैसेज करें, वैसे मुझे मैसेज करके कि जी इस तरह ये वीडियो मैंने देखी थी, तो मुझे ट्रायल बेस पे भी 10-15 दिन के लिए एक नोटबुक लें, उसमें डेली बेसिस पे जो भी मैं अलर्ट भेजता हूँ उसको फॉलो करें, लिख लिया करें। लेट से ABC मैंने कुछ भी कहा कि जी ये बाय करें, उसने लिख दिया नोटबुक पे कि जी पेपर ट्रेडिंग इसको कहते हैं, कि जी मैंने ये बाय की। नेक्स्ट डे के लिए रात को मैंने कहा कि जी ये यहाँ इन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करें, स्क्रीन को देखकर करें। अगर किसी के पास टर्मिनल नहीं भी है तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी जो है ना रेट देख सकते हैं, या आप लोगों की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। वो रेट देखें कि ये आज के दिन में ये रेट जो प्राइस है वो हिट हुआ या ना ही हुआ। अगर हिट हो चुका है तो उसकी सेलिंग एक तरह से होगी। फिर उसको एनालाइज करें कि जी ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो एक तो इरफान साहब इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये बाकी बिजनेस से स्टॉक मार्केट मच बेटर। वजह क्या है कि बाकी जितने भी बिजनेस हैं उसके लिए आपको फिजिकली जो है ना वहाँ पे जाना पड़ता है, वो आपकी इन्वायरमेंट की मैन पावर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और अच्छे आपको लोगों का मिलना, या अच्छी जो है एक आप होटल एक ओपन करते हैं। अब आप ये बताएं, एक अगर जो आपका कुक है जहाँ पे पूरे जो है ना होटल का रेस्टोरेंट का जो है ना दारोमदार है एक दो, अगर वो नहीं रहेंगे, कहीं निकल गए आपसे चले गए इस तरह, तो आप तो बैठे रहोगे और वो आप उन्हीं पे डिपेंडेंट हो। एक जगह लाइन लेने के लिए आपको कितना किराया देना पड़ता है। ये वाहिद ही एक ऐसा बिजनेस है कि आपको बताने वाला अगर बेहतर है, प्रॉपर गाइड करने वाला,
थ्रू आउट दी वर्ल्ड, आप कहीं पर भी हैं, आप पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, जर्मनी में हैं, यूके में हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात में, यूएई वगैरह में, कहीं पर भी आप हैं, आपका बिजनेस आपके साथ है और 100% सिक्योरिटी। ये आप लोगों के नॉलेज में हो कि ये नेशनल क्लियरिंग, सीडीसी और सब इसमें, और कोई एक पैसे की भी जो है ना कोई नहीं। तो ये अच्छा बिजनेस है, लेकिन प्रॉपर अगर फॉलो किया जाए। जो अक्सर लोग ये करते हैं कि वो तकरीबन छोटी सी अमाउंट 10-20 लाख डाल के और ख़ुद अपने तौर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो ज़ाया कर देते हैं और डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। आप खुद से ना करें, फॉलो किया करें प्रॉपर, तो इन लोगों को फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी इरफान साहब। थैंक यू वेरी मच सनाउल्लाह साहब फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो और हमारी कॉफ़ी शो आज की पसंद आएगी। तो आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सनाउल्लाह मरवत साहब का जो मोबाइल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर इनसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप इनसे कांटेक्ट करके इनके डेली अलर्ट्स की बेसिस पे अपनी जो है वो ट्रेडिंग वगैरह को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।